السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سبھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں نیک اور ایک بننے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک عورت نے جو زنا کا الزام لگایا تھا وہ واقعہ لائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ بہت زیادہ پسند آئے گا، اور واقعہ بیان کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل NK قادری 222 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے ہی اور بہت سارے بزرگوں کے واقعات، فضائل و کمالات، صحابہ اکرام کے فضائل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت و معجزات، مسائل نماز اور وظائف سب ہم آپ تک پہنچاتے رہیں اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچتے رہیں، تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں۔ حضرات گرامی وقار، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اعظم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھی ہیں، اور خواجہ شمس الدین التمش جو بادشاہ ہیں اور ولی ہیں، ان کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ چنانچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک عورت نے زنا کا ناپاک الزام لگایا، اور بادشاہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، 4 عورتوں کے سوا کسی عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، اور وہ جب بھی باہر جاتے تو ڈولی میں بیٹھ کے جاتے تھے۔ اور اس عورت نے ایک بار دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں، تو اس نے بادشاہ کی ڈولی رکوا کر بادشاہ سے کہا کہ حضور میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، حضور میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، آپ فیصلہ کریں، انصاف کریں۔ تو کہا کہ بادشاہ نے خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا ہوا ہے بتاؤ، تو کہا حضور بہت گہری بات ہے، خادموں کو ہٹا دیجئے۔ تو آپ نے خادموں کو ہٹا دیا، تو اس نے اپنا پورا واقعہ جو من گڑت تھا وہ بیان کیا۔ کہا کہ جس پیر کی جوتی کو آپ اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں، اس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور معاذ اللہ ان پر یہ تہمت لگائی اور کہا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں اور آپ میرے ساتھ انصاف کریں۔ خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ اس کے بعد بادشاہ چلے گئے، اور رات بھر خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کو نیند نہیں آئی، اور یہ بات پوری طرح سے آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا چالو کر دیا کہ تم نے سنا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک عورت نے الزام لگایا ہے، وہ بھی زنا کا، کل فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب صبح کو دربار لگا تو خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نقاب اوڑھ کر
جب آئے تو پورا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضور یہی عورت ہے جس نے آپ پر زنا کا الزام لگایا ہے، تو آپ گواہ دیجئے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے کہ میں نے کوئی بھی کام غلط نہیں کیا ہے۔ اور آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جانب کو منہ کر کر کہا کہ اے میرے خواجہ، اسی دن کے لیے دلی بھیجا تھا، یہی دن دکھانا تھا، اب آپ ہی آئیے اور اپنے غلام کی آبرو بچائیے۔ آپ نے جیسے ہی ان کی جانب کو منہ کر کے کہا، پل بھر میں ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر حاضر ہوئے۔ دربار میں نعرے گونجنے لگے، خواجہ غریب نواز زندہ باد، خواجہ غریب نواز زندہ باد، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ بادشاہ کرسی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے ان کی قدم بوسی کی اور کہا، حضور کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ میرے قطب الدین کو مجھ سے بہت خاص کام ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو کہا کیسے یہ دربار لگا ہوا ہے؟ اور مطلب آپ نے خاکساری میں پوچھا۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وہ علم دیتا ہے، کشف کا علم دیتا ہے کہ وہ پہچان لیتے ہیں۔ پھر بھی آپ نے خاکساری میں ان سے پوچھا کہ میرا قطب الدین یہاں کیسے کھڑا ہوا ہے اور یہ مجمع کیسا ہے؟ تو کہا حضور یہ جو عورت ہے اس نے الزام لگایا ہے اور زنا کا الزام لگایا ہے، فیصلے کے لیے یہ دربار لگا ہوا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خواجہ شمس الدین، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرا مرید ایسا کر سکتا ہے؟ تو خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور آپ کے تو مرید کا معاملہ ہے، میرے تو پیر کا معاملہ ہے، قسم خدا کی یقین ماننا تو دور گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو کہا پھر یہ مجمع؟ تو کہا حضور کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جب تمہارے باپ دادا، ہماری اولادوں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جب تمہارے باپ دادا راجا تھے اور حکومت ان کے ہاتھ میں تھی تو انہوں نے انصاف کا گلا گھونٹ دیا، اسی لیے حضور فیصلہ ہونا ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا فیصلہ کرنا ہے تو کر لو۔ تو کہا کہ حضور گواہ چاہیے۔ تو کہا گواہ؟ ہاں گواہ ہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ تھے اجمیر میں اور معاملہ ہے دلی کا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ گواہ بھی دلی والا ہی لے کر آیا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قطب الدین نہ تم بولو گے، خواجہ شمس الدین نہ تم بولو گے، نہ یہ عورت بولے گی، اس عورت کے جو پیٹ میں بچہ ہے وہی بولے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التحیات پڑھنا چالو کر دی اور اشہد ان لا الہ پہ جب انگلی اٹھائی تو اس کے بعد وہ بچہ ماں کے شکم میں سے بولنے لگا کہ اے میرے خواجہ آپ سچے ہیں اور آپ کے سارے مریدین سچے ہیں، یہ عورت جھوٹی ہے، میرا باپ اور کوئی ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا اور مادر شکم سے ہی وہ بچہ بولنے لگا کہ میرا باپ اور کوئی ہے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ الزام غلط ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے اولیاء کرام کی شان و عظمت اور تقوی کہ خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چار عورت کے سوا کسی کو نہیں دیکھا تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چار عورتوں کے سوا کسی کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل NK قادری 222 کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے اور بہت سارے واقعات، مسائل نماز، وظائف
سب آپ تک پہنچتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔